بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب، آج بڑی ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ جو لوگ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بڑی امپورٹنٹ قسم کی کوئی چیزیں سامنے آنے والی ہیں، کوئی بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آپ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے بڑی بریکنگ نیوز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ سفری پابندیاں لگ رہی ہیں ان کے اوپر۔ یہ کیا ایشو ہے؟ امریکہ داخلے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے، کل تو انہوں نے تشکر کا اظہار کیا، آج اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان سے جو جانے والے ٹریولرز ہیں ان کے اوپر پابندی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹاکس جاری ہیں جن کو آپ ابھی تک بڑا ہلکا لے رہے ہیں، اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس میں میں ڈیٹیل میں جا کے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ آئی ایم ایف نے اپنی اسیسمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے یہ اچیو نہیں ہو سکتا اور اس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کے یہ صرف ڈاؤن ورڈ ریویژن نہیں ہے، اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے کچھ نتائج بھی ہوں گے۔ تو اس پہ میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ موٹر وے سے میرے خیال میں آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موٹر وے پہ کس طرح کی ریگولیشن سامنے آ رہی تو ہیں؟ پاکستان کے عوام کے لیے بیسیکلی جو ہیں اہم یہ ساری باتیں ہیں، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ عوامی باتیں کرتا ہوں، تو ٹرمپ یہ آپ صاحب کا سے خیال ہے؟ ریلیٹڈ ہو اور یہ ہو موٹر وے پہ آپ کو پتہ ہے پہلے کئی لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا، میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ چونکہ وہ ذاتی نوعیت کا ہے یہاں پہ کھل کے کسی اور دن بیان کریں گے کہ اسلام آباد میں ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ون وے کی وائلیشن پہ اصولی طور پہ تو پہلے فائن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فائن کی بجائے جو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی دفعہ سیکشن 279 ہے، اس کے تحت جس میں آپ دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ایف آئی اور آر ہاں ہوتی ہے؟ ایف آئی آر، یہ ایف آئی آر کا رواج شروع کیا گیا کچھ عرصہ پہلے، یا کتنا پرانا ہے یہ اس پہ بھی ایک سوال طلب مسئلہ ہے۔ تو پرچے درج ہونا شروع ہو گئے ہیں بڑی روٹین سے، اسلام آباد میں بھی ون وے کی وائلیشن پہ ناظرین یہ پرچے درج ہوتے ہیں سیکشن 279 کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اسی طرح کا کام موٹر وے پولیس نے شروع کیا ہے اب مہتاب صاحب کے پاکستان کی جتنی بھی موٹر ویز ہیں وہاں پہ اگر آپ اوور سپیڈنگ اب کرتے ہیں تو پہلے تو سن فائن، جس طرح یہاں پہ بھی فائن کی بھی آپشن ہے، لیکن اب پرچہ بھی درج ہوگا، اور اس ضمن میں پہلا پرچہ ایک ملتان موٹر وے پہ جاتے ہوئے ایک درج بھی کر لیا گیا ہے، ڈرائیور کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ٹھیک تو ہے۔ ایک تو یہ تنبیہ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو بڑے شوق سے اوور اوور سپیڈنگ کے سپیڈنگ کرتے شوقین ہیں، جو ہیں اور ان کے بڑے لیے بڑے تنبیہ شوقین ہے۔ ہیں اوور سپیڈنگ کے لوگ، اور نئی نئی گاڑیوں پہ وہ جناب جب دوڑاتے ہیں گاڑیوں کو اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی پوچھ نہیں ایسے اوور سکتا، سپیڈنگ غلط تو ہے۔ غلط ہے بالکل، ایک لمٹ کی حد تک رہنا چاہیے، ون وے کی وائلیشن بھی غلط ہے، لیکن اس طرح کے جو ڈیٹرنس لیول اس طرح کا جانا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ تو ایک ناظرین ایک اویئرنیس اور وارننگ کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ موٹر وے پہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اگر افسر چاہے تو پرچہ بھی درج کر سکتا ہے، چاہے تو فائن لے کے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات آ گئی، یہ ہے جو خبر پڑھ کے ایکچولی جو میں نے پھر رابطہ کیا موٹر وے کے جو لواحقین ہیں پریس کے، وہاں پہ جو افسران ہیں، بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ فرض کریں جی وہ پتہ چلا تھانے میں یہ پرچہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں ملتان، تو آپ پہ پرچہ ہو گیا مہتاب صاحب اوور سپیڈنگ کا، تو یہ پرچہ آپ کے ارد گرد جو متعلقہ تھانہ ہوگا وہاں پہ ہوگا، ڈرائیور گرفتار کر کے وہاں جائے گا اور گاڑی بھی ضبط ہوگی۔ تو یہ میں نے ان سے بیسکلی پوچھا یہی تھا کہ یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہوگی ناظرین کہ اگر آپ جا رہے ہیں ملتان اور آپ کو پھر ایک انٹرچینج سے اتر کے قریبی پولیس اسٹیشن چاہے گھنٹے بعد لگے، آپ کا پرچہ اس پولیس اسٹیشن میں ہوگا۔ انہوں نے یہ وہ پاورز تو موٹر وے پولیس کو دی جانی چاہیے تھے نا اصولن کی لاء میں ٹھیک امینڈمنٹ ہے۔ کر کے کہ وہیں پہ کوئی سسٹم کرتے، لیکن وہ ایک فردر ایک پیرافرنیلیا بن جاتا کہ آپ انویسٹیگیشن ونگ لائیں، آپ وہ پورا انٹیروگیشن ونگ لائیں، سارا کچھ کریں، پھر تھانے بنائیں، لاک اپ بنائیں، کیا کیا کریں۔ تو لیکن یہ ایک ایسا تکلیف دہ مسئلہ ہوگا کہ آپ متعلقہ تھانے جائیں گے، پھر وہاں پہ گاڑی ضبط ہوگی، پھر وہی جو عام پولیس کے ساتھ آپ کا وہ ٹھیک سسٹم ہے۔ چلتا ہے وہ چلے گا۔ اور اگر فیملی ہوگی، یہ میں نے ان سے پوچھا، اس بارے میں ابھی وہ کلیئر نہیں تھے، لیکن اگر آپ کے پاس فیملی ہے
آپ شوقین یا غلطی سے آپ سے اوور سپیڈنگ ہو گئی ہے، تو میں نے پوچھا بھائی فیملی بھی اندر جائے گی کیا ہوگا؟ تو ان کے بقول جی کہ فیملی کو بڑے باعزت طریقے سے جناب وہاں پہ کوئی اور ٹرانسپورٹ ارینج کر دی جائے گی. لیکن یہ ابھی تک ناظرین اور مہتاب صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ڈرانے کے لیے کچھ ایک دو کیسز کر کے لوگوں کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے. ایسے وہ اسپیڈنگ تو بری بات ہے لیکن ڈیٹرنس یہ ایک ناکامی ہے ہمارے نظام کی بھی، ہمارے کلچر کی بھی، کہ دیکھیں ڈیٹرنس لیول ابھی آپ کو پتہ ہے 1 سال ہی ہوا ہے موٹر وے پہ 750 جرمانہ جو تھا نا اوور سپیڈنگ کا وہ 2500 کیا گیا ہے. آپ کو یہ بات تو یاد ہے. ایک اور بات ٹھہر جائے نا، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو گاڑیوں کی فیس ہے وہ بھی بڑھا دی ہے. بڑھا دی. کیوں بڑھائی ہے پتا ہے آپ کو؟ ہاں یہ جی بھی وہ کس کے پاس ہے اس کا ٹھیکہ؟ وہ تو ایف ڈبلیو کے پاس ہے نا یار. اب اصل بات پہ آئے نا، جنہوں نے موٹر وے بنائی ہے پیسہ تو مال تو انہوں نے اکٹھے کرنا ہے نا یار. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم جو بات کیا کر رہے تھے کہ یہ موٹر وے پہ ڈیٹرنس کا لیول کی بات کر رہے تھے کہ 1 سال میں 750 سے 2500 روپے جرمانہ ہوا. ابھی کیا کچھ سال اس کو آبزرو نہیں کرنا چاہیے تھا مہتاب صاحب، یا کچھ عرصہ اسی سال کے اندر آپ پرچہ درج کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو ایک تو ظاہر ہے کنڈیم کرنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے کہ لوگ اوور سپیڈنگ نہیں کرے. لیکن یہ بھی ہمیں میری معلومات ہیں جو کچھ دوستوں کے ذریعے کہ آپ کو پتہ ہے لوگ شوق سے اوور سپیڈنگ کرتے ہیں موٹر وے پہ، خاص طور پہ رات کے وقت. جن کے پاس نئی نئی گاڑیاں ہیں وہ، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ، اور وہ آپ کو پتہ ہے جرمانہ دینے میں بھی ان کے خلاف بالکل ہونا چاہیے. ہاں جرمانہ دینے میں بھی ہچکچاتے نہیں ہیں کہ جناب لو پھڑو جرمانہ، کیونکہ سسٹم ہمارا ایسا بدقسمتی سے ہو گیا اور کلچر کہ آپ اس چیز کو اب یہ ڈیٹرنس کے لیول اگر ہم بڑھاتے جائیں گے تو یہ ایک کہاں پہ جائیں گے. اور آخری میں بڑے زبردست راجہ رفت مختار نئے آئی جی آپ کو پتہ ہے موٹر وے لگے، یہاں پہ لوگوں کی جو شکایات ہیں نا اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی موٹر وے پولیس کے حوالے سے، کنڈکٹ کے حوالے سے، اور ریلیف کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے. جس طرح آپ نے کہا سالانہ ٹیکس ہی نہیں، آپ نے آج تک یہ کوئی اسکیم نہیں نکالی کہ یار آپ سالانہ اتنے پیسے جمع کرا دیں تو آپ کو 10% ہم ریلیف کر دیں گے اس میں جو ٹول ٹیکس ہے. آپ کی بات مکمل تو پبلک کے ریلیف کی بھی کچھ بات کیا کریں نا، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. پبلک کی ریلیف کی نہیں، پبلک کے ٹیکس کے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ پاکستانیوں کے اوپر امریکہ جانے پہ پابندی کی باتیں کیا ہیں؟ ہاں اس سے پہلے آپ آئی ایم پہ آئے، یہ جو عوام کی ایک اور اہم خبر ہے، چونکہ امریکہ جانا بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہے، بڑی پبلک جاتی ہے، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. 12 مارچ کا دن اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے مہتاب حیدر صاحب. 12 مارچ کو اس پالیسی پہ فیصلہ ہونا ہے جو آپ نے فرمائی ہے. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہلے بھی آئی تھی، پہلے جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے بہت سارے اسلامی ممالک پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز لگائی تھیں، اور سیکیورٹی ویجیلنس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اب بھی جو میکسیکو کے حوالے سے اور دیگر وہ اپنے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ اس کا حصہ ہے. اس میں کچھ ممالک ہیں جن میں سفری پابندیاں، یا ان کو یہ کہا جائے گا کہ مکمل طور پہ ان کو تھارولی اس کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے ان کا آنے کا اور چیک اپ ہے اور ساری انٹیروگیشن ٹائپ جو بھی وہاں پہ ایک مرحلہ ہوتا ہے پہلے ہی بڑا ٹف ہے، اس کو اور اسکروٹنائز کیا جائے اور اس کو اور ایک بات میں آپ کو بتانا گہرا چاہتا ہوں. کیا جائے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ 9/11 کے بعد اس کو انہوں نے اپ گریڈ یا ریوائز کیا تھا اور کافی عرصے تک وہ جاری رہا. اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ آپ کی امیگریشن جو ہے وہ جو آپ کا ٹرانزٹ ہوتا تھا وہاں پہ ہی آپ کی امیگریشن کی چیزیں بہت سی کمپلیٹ اور ہماری ایگزامپلس ہیں، ہمارے کئی وزراء، ایون کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، آپ کو یاد ہوگا ان کی ایک ویڈیو فوٹیج بھی آئی تھی. بالکل. تو وہ اتنا وہ اسکریننگ ٹف کرتے ہیں امیگریشن کے پروسیس کے دوران، تو کچھ اس طرح کی چیزیں بڑھانی ہیں. لیکن اس میں خبر کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی مجھے اپنا ایکسپیرینس بتانے دیں. میں جب امریکہ بادر کے وزٹ پہ گیا، اچھا، تو میری یہاں سے فلائٹ تھی لنڈن کی. ٹھیک ہے. تو لنڈن وہ پی اے کی فلائٹ تھی، ماشاءاللہ وہ ڈیلے ہو گئی. تو میں جب ان کے کاؤنٹر پہ پہنچا، کوئی یعنی تقریباً کوئی فلائٹ کے اڑنے سے کوئی 40 منٹ تھے یا 45 منٹس، تو ان کا امیگریشن آفیسر وہاں پہ کھڑا تھا. اینڈ ہی نیو دیٹ اس نام کا ایک بندہ پاکستان سے ٹریول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آ جاؤ بھائی. ہاں. اور اس نے مجھے پوچھا، اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس سے میں نے بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں. پھر اس نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں امریکہ؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آئی میں فار ورلڈ بینک کی میٹنگ ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں. ادھر بھی آئے، میں بہت اور بھائی جان وہ بلائے ہی انہوں نے تھا نا. آپ واقعی وہ آپ کے تعلق ہیں بھائی، نہیں لوگ لیبل کرتے. اچھا، اسے جا کے کچھ سرچ کیا، ود ان 5 منٹ اس نے کہا سر تھینک یو ویری مچ، یو مے لیو، یس انجوائے. ہاں.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، اب دوبارہ سے اس کو اسٹرکٹ کر دیں گے. نہیں لیکن اگر پابندی لگا دیں، پابندی جو زیادہ امکان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے، کچھ 5-6 ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ سفری پابندیوں کو زیادہ فوکس کیا جائے گا. افغانستان کا تو بالکل کہا جا رہا ہے کہ شاید مکمل سفری پابندی کا کچھ اعلان ہو افغانستان کے حوالے سے. اور اس سے جو آپ کو پتہ ہے جو بہت سارے افغانی گئے ہیں اب، جو نیٹو فورسز کے ساتھ، جو امریکہ کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ یہاں کام کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے کچھ لوگ جانا چاہیں، تو وہ ان کے لیے بھی ایک اسکریننگ کا پروسیس. تو افغانستان تو نمبر 1 پہ کہا جا رہا ہے کہ سفری پابندیوں میں آئے گا. پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس حوالے سے، لیکن میرا یہ خیال ہے، ابھی آئی میں بھی رانگ، کہ شاید پورے پاکستان کے حوالے سے سفری پابندیاں نہیں ہوں گی، اور کچھ علاقوں کے حوالے سے، کچھ پرٹیکولر ایریاز کے حوالے ٹرائبل سے، ایریاز کے ہاں حوالے سے شاید آ جائے ایسی چیز. یہ 12 مارچ کو، اور باقی ممالک کے ساتھ بھی اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن زیادہ امکان پاکستان کا یہ ہے کہ ویجیلنس ٹائٹ ہو جائے گی کچھ علاقے، جس طرح آپ کو پتہ ہے دبئی میں کیا ہوا تھا. دبئی میں پرٹیکولر ایریاز کے لوگوں کے لیے ویزا کے حوالے سے مشکلات یا زیادہ بڑی اسکریننگ اور اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں. تو ایسا کچھ پاکستان کے ساتھ ہونے کا امکان ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ تو مکمل امکان کہتے ہیں موجود ہے سفری پابندی کا. تو عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ 2 بڑی خبریں، موٹر وے پہ اوور سپیڈنگ پہ FIR، اور یہاں پہ امریکہ جانے کے لیے جناب آپ کے لیے سفری پابندی یا سخت قسم کے انکوائری، ویجیلنس، اور آپ کا امیگریشن پروسیس، اسکروٹنی پروسیس، یہ چیزیں، یہ سارا 12 مارچ کو اب اس کا اعلان ہوگا. تو 12 مارچ پاکستان کے لیے اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں بات کر لوں جو کل بھی ہم نے بات کی تھی بلوچستان سے، جو شریف اللہ ہماری ISI نے پکڑ کے ادھر دیا، اور جس کو انہوں نے بالکل اکنالج کیا ہے اور ریکگنائز کیا ہے، امریکہ نے، وزیر دفاع نے بھی کیا ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو بلوچستان کی ظاہر ہے ISI کے چیپٹر کا بڑا اس میں اہم رول ہے، اور انہوں نے بڑی محنت سے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا. یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وہ ٹرمپ جو کل سے ہم نے آپ کو بات کی، وہ ساری آپ کو پتہ چینلز پہ چلتی رہی کہ شاید بڑے قریب ہو گئے ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے، اور یہ ہو گیا وہ نہیں. میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ایک تو ان کا فوکس ڈونلڈ ٹرمپ کا اکانومی ہے، اپنے ملک کی اکانومی کے حوالے سے، اور یہ جو سارے ٹیرف اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. دوسرا سیکیورٹی، یہ جو سارا میکسیکو کا بارڈر اور سیریا کے حوالے سے اور ادھر کے حوالے سے، وہ اپنی پالیسیوں پہ قائم ہیں کہ انہوں نے اپنی ہوم لینڈ سیکیورٹی کس طریقے سے اچھی رکھنی ہے، اپنے ملک کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. بہت سارے لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں، آخری بات اس حوالے سے کرنے لگا ہوں، کہ ٹرمپ آ گیا اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں، کل کو یہی لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جناب یہ ٹرمپ بھی امریکہ کی FBI اور CIA کا ایک پلان تھا کہ اس طرح کا بندہ آئے اور اس طریقے سے دنیا کے ساتھ کیا جائے. تو ان کی اپنی پالیسیز ہیں اپنے ملک کے حوالے سے، جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک. IMF پہ جلدی سے آ جائیں. IMF کا یہ ہے جی کہ میں آپ کو بنیادی بات بتا دوں کہ IMF نے اپنی اسیسمنٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 12,970 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے وہ FBR اچیو نہیں کر سکتا. پہلے 6 ماہ میں 604 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اور اس کی توقع بھی تھی کہ اچیو نہیں ہوگا. اب بالکل. لیکن IMF کا ایسے زبانی کلامی نہیں ہوتا نا. جب حکومت پاکستان نے انہیں اپنی ساری چیزیں بتائی ہیں، حکومت کا ریلائنس اس کے اوپر بھی ہے کہ کچھ کورٹس کے کچھ کیسز جو ہیں وہ سیٹل، وہ ادھر ادھر سے پیسے آ جائیں، مقصد تو یہی ہے نا. تو سارا کوئی ڈال کے IMF نے جو اپنی اسیسمنٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 12,480 ارب روپے آپ میکسیمم کر سکتے ہیں، میکسیمم آپ کر سکتے، اور یہ 13,000 کے اوپر تھا، 12,970. ہاں تو یہی وہ شارٹ فال ہے سارا جی. تو ایک طرح سے پاکستان کو تو مہتاز صاحب اس سے بینیفٹ ہو گیا نا. آپ کا وہ شارٹ فال جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہا یار آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ چھوڑو نا. اب اگلی بات اب اس کا نسخہ کیا دیں گے، یہ تو الگ بات ہے. اگلا نسخہ یہ ہے کہ 2 حل ہے. ایک تو یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس اپنے اخراجات میں کمی کرے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹیکس میجرز لیں. اب چوائس حکومت پاکستان کی ہے، اور چوائس میں کیا کیا چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں وہ یہ ہیں کہ اخراجات میں یہ باتیں شاتیں پرائم منسٹر کی یا فائنانس منسٹر کی چھوڑیں، باتیں شاتوں پہ نہیں جانا. اچھا، پاکستان میں ہمیشہ باتوں کے اوپر نہیں جانا، ایکشن کے اوپر جانا ہے. لیکن ان کی تو حرکتیں بھی عجیب و غریب ہے نا، کل آپ نے ایک بتائی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اخراجات میں کوئی کمی نہیں کرنی سوائے ایک خرچے کے. وہ ایک خرچہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ. ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے کرنا ہی نہیں. بلکہ یہ جو شارٹ فال والا حساب ہے، ٹارگٹ والا، یہ پیسے جو آنے ہی نہیں تھے، چلے ہم آپ کو یہ کم یعنی جو وکٹم ہے
وہ ترقیاتی بجٹ ہوگا. ہاں جو ہم نے سارے کرنا ہی نہیں فریم ورک کی نا، revision. جو ہم نے پہلے ہی اس کو ٹائٹ کر دیا ہے، کم کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے، سلیکٹو کر دیا ہے. ہم کہیں گے یار ادھر سے اور کر لیتے، لیکن اور اس باقی کو ہم شباز شریف صاحب بڑے لیکن باقی جو للے تللے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے. نہیں. اور ترقیاتی بجٹ کو ظاہر ہے وہ قربانی کا نام دے کے ہم تقریر کر دیں گے کہ عوام کو قربانی دینی ہوگی، ابھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، ابھی اپنے بڑا للے تللے کام نہیں کر رہے. لیکن یہ دیکھیں اپنے طور پہ منسٹر صاحب جو فنانس کے کوشش تو کر رہے ہیں اپنے طور پہ یار. 52 ہو گئی ہے تعداد منسٹرز کی بھائی اور اپنے ایڈوائزرز طور پہ کی. فنانس منسٹری دیکھیں، وہ پشاور جاتے ہیں، وہ نان ٹیکس پیڈ وہ کسٹم والی گاڑی استعمال کرتے ہیں، وہ ایک جھنڈا لگانے کی وہ فرمائش کرتے ہیں، اور وہ کتنے خرچے کم کریں یار. بات ٹھیک ہے. اورنگزیب صاحب کی آپ، میرا مطلب ہے کہ آپ ان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں یار. نہیں میں پیچھے نہیں پڑ گیا سر. شریف آدمی ہے، انہیں لت لگ گئی ہے اگر تھوڑی سی اقتدار کی، پاور کی، تو کیا مذائقہ ہے یار. شریف فیملی تو ویسے ہی ان کی قرابت داری ہے، ایک رشتہ اور داری مسئلہ ہے. ہے میرے ساتھ بڑی تو رشتہ اچھی. داری کا رنگ بھی تو چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ نہیں رشتہ داری کا رنگ نہیں چڑھتا. ایک مسئلہ ہے وہ تو کمالیے جا کے ہمیں پریس کانفرنس ہو جاتی بگ باس کو ناراض نہیں کرتے. ہے. کیوں؟ یہ تو اصول ہے، یہ جاب کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کبھی ناراض کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں آپ کا باس نہیں ہوں. بڑے تو ہیں نا. نہیں. تو یہ ادھر چلے گئے. آئی ایم ایف، آپ یہ ایک چیز تو بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے یہ خوش ہوگی اس پہ کہ یار اس ٹارگٹ سے جان چھٹ گئی. اب اس کا جو متبادل حال وہ پرچی دیں گے کہ جناب پرسکرپشن میں، اس پہ وہ ظاہر ہے بات چیت کر لیں گے. تو یہ میرے خیال میں تو فائدہ ہے پاکستان کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور بھی دی ہے. یہ اچھا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہوا؟ میں لمبا اگر نہ کر یہ رہا اچھا ہوں. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پہلے یہ تو بتائیں. ابھی دیکھیں حکومت کے لیے تو اچھا ہوا ہے نا. ابھی بہت سے مراحل طے کرنے باقی ہیں. جیسے جیسے مرحلہ طے ہوگا ہمیں اس کے ساتھ یعنی کہ حکومت کو ریلیف مل بھی رہا ہوگا تو آپ نے ڈراتے ہی رہنا ہے. نہیں میں ڈراتے نہیں رہنا. حکومت نے کچھ اور پروپوزلز دی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے. 3 سیکٹرز ہیں جس کے ٹیکس میں کمی کا کہا ہے. ایک ٹوبیکو ہے، ہاں ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور کنسٹرکشن، اور تیسرا بیوریجز. ہاں اس کے بارے میں کل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں کتنی کمی ہو رہی ہے. ہاں جی. دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا. تو یہ ایک طرح کی ون ون سچویشن تو بن رہی ہے نا جو ہم کل ابھی بات کر صبر رہے کریں تھے. نا، صبر کریں. ابھی اگلے سال مالی سال کے بجٹ کے اوپر انہوں نے چیزیں طے کروانی ہیں آپ تو سے. غریبوں پہ یار ناطقہ بند کروانا ہے آپ کا. آپ ڈنڈا بتائیں گے. غریبوں پہ ہی چل رہا ہے نا بھائی، سیدھی سی بات. تو میں تو ہمیشہ سے وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے بائی دا وے آخری بات کر لوں، آپ نے دیکھا ہے یہ جو آپ ڈرا رہے ہیں مسلسل آئی ایم ایف اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور کچھ اور ساتھ، آپ نے اس دفعہ کے ریویو پہ دیکھا ہے شباز شریف پریشان ہے، کوئی حکومت پریشان ہے، کوئی پینک ہے، کوئی بیان آ نہیں رہے ہے. ہیں. ہاں تو پھر اچھا ریلیکس، ایک بات اور، گیم ہو سکتا ہے طے ہو. آخری بات مجھے یہ کرنے دیں، یہ بڑی ضروری ہے. آج کل بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے. کیا؟ واٹس ایپ کو ہیک کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ. ہاں جی. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واٹس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان میں بڑے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے. اور یہ پی ٹی اے کے لیے اور یہ جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان. نہیں سوالی نشان رہتا ہے ان پہ. مجھے تو بس ہنسی آتی ہے جب آپ کسی بھی ریگولیٹر کا، لا انفورسمنٹ کا نام لیتے ہیں یار. اس ملک میں وہ کام شام تو کیا انہوں نے بس گزارا ہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریگولیشن کا تعلق ہی نہیں ریگولیٹری اداروں کا، وہ ایک اپنی گیموں میں ہوتے ہیں. اور یہ صرف پی ٹی اے کا مسئلہ نہیں ہے، بدقسمتی سے ہزاروں شکایات ہیں جو موبائل کمپنیز کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ ادھر چلے جائیں، آپ کا جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ہزاروں شکایت ہیں انشورنس کمپنیز کی. بائی دا وے ہم نے انشورنس کمپنیز پہ بات کرنی ہے. آپ بھی وکٹم ہیں، میں بھی وکٹم ہوں، اور ہزاروں پاکستانیز وکٹم ہیں ان کے. اس میں ہم ناظرین ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور بتائیں گے یہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ریگولیٹر کیسے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. میرا خیال میں ہے یہ کہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریگولیٹرز کا مسئلہ یہی ہے اس ملک میں کہ وہ ٹروتھ لیس ہیں. اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو کچھ نہیں کر پاتے، ادروائز نہیں تو کنائیون سے چلتی ہے اس ملک میں. تو یہ اور آخری پیغام بھی دے دیں پبلک کو ہے کہ یہ جو ناظرین ڈیجیٹل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، براہ کرم خدا را پرائیویسی کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے، استعمال کرنے کے حوالے سے مکمل احتیاط کریں. ایک تو مانیٹرنگ ہو ہی رہی ہے، فائر وال والی لگی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیکنگ کا بتا رہے ہیں، جو فراڈ ہو رہے ہیں، جو آپ کی پرائیویسی میں بریچ ہوتا ہے، اس کے لیے بعد میں جو مشکلات ہوتی ہیں، کسی بھی ان نون لنک کو، کسی بھی ان نون پرسن کو، کسی بھی ان نون نمبر کو براہ راست شوق میں آ کے رسپونڈ نہیں کریں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.